السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاضی عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیک میڈیا سیل۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ جب سے تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، آپ ان کو تحریک لبیک پاکستان کی سیاسی ایکٹیویٹی ہو یا رفائی کام ہو، ہر پلیٹ فارم پر صف اول میں ان کو دیکھتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام sir, thank you so very much for having me in your show and for providing me with the opportunity to represent my party before your show, before your channel ji. Thank you so very much ji. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے، تو اس کی کون سی وہ اہم وجہ تھی، کون سی وہ خاص بات تھی جس نے آپ کو اس طرف راغب کیا ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان ہی جوائن کریں؟ سر بیسکلی ہماری جو کنٹری ہے اس میں اس وقت جس وقت میں تحریک لبیک پاکستان جوائن کرنے کا سوچ رہا تھا یا یہ میری ایک پریورٹی لسٹ میں تھی، تو ہمارے ملک میں ایک لیڈرشپ کرائسس تھا۔ اب دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا آپ تین کہہ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز۔ تو تینوں جماعتوں کے اوپر کسی نہ کسی کو کوئی ریزرویشنز ہیں، اور ہم سب ان تینوں جماعتوں کو ایز اے نیشن ہم سب لوگ ان کو پہلے آزما چکے ہیں، اور آزمانے کے بعد ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، بلکہ ہم مزید مسائل کی دلدل میں پھنستے گئے۔ تو اس وقت ملک کو جو ہے ایک ینگ وائبرنٹ لیڈرشپ کی جو ہے ضرورت تھی، اور وہ ینگ وائبرنٹ لیڈرشپ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس کا کریکٹر صاف ہو، جو ویل ایجوکیٹڈ ہو، ویل بیلنسڈ ہو، اچھی ایک پولیٹیکل ایکومین رکھتا ہو، تو وہ علامہ صاحب حسین رضوی صاحب کی صورت میں مجھے نظر آیا۔ تو الحمدللہ میں نے پارٹی کو جوائن کیا، اور آئی ایم مور دین سیٹسفائڈ کہ مائی ڈیسیژن واز رائٹ جی۔ الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سرو ان تحریک لبیک پاکستان، اور بڑے زبردست طریقے سے میرا معاملات جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہر طریقے سے میں اس پارٹی کو مزید سے مزید زیادہ انشاءاللہ سرو کرنے کی کوشش کروں گا، اور دین کو انشاءاللہ ہم تخت پہ لے کے آئیں گے، اپنے قائد محترم کے ہم بازو بنیں گے جی۔ دوسرا اہم سوال آج کل جو کہ جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر بات بھی کر رہی ہیں، قانون ٹرانسجنڈر ایکٹ جو کہ 2018 میں پاس ہوا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو اس کے اندر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان پر غور نہیں کیا گیا میرے خیال میں، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا آپ اس کو رائے کیا دیتے ہیں؟ سر بیسکلی جب کوئی بھی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے، اگنورنٹ آف دی فیکٹ ہمارے شاید میسز کو بھی باہر زیادہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایسا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یا جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جس میں کوئی شریعہ لاز کے کانٹرری جانے کا 1% بھی چانس ہو، تو جو ہماری باڈیز ہیں جو اس لیجسلیشن کو کرتی ہیں، ہماری نیشنل اسمبلی میں، ہماری سینٹ میں، وہ پہلے اس لیجسلیشن کو ریفر کرتی ہیں ٹو دی اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس لیجسلیشن کو اسکروٹنائز کرتی ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ کیا اس میں کوئی کانٹریری ٹو دی ٹیچنگز آف اسلام، کوئی اس میں کوئی شکیں یا کوئی ایسا مواد شامل تو نہیں ہے۔ اگر ان کو لگے کوئی مواد شامل ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ وہ بل بھیج دیتے ہیں اسمبلی کو کہ اس کے اوپر آپ اس کے اوپر موڈیفیکیشن کریں، اور اگر ان کو لگے کہ یہ اپ ٹو دی مارک ہے، اس میں کوئی ایسی کانٹریری ٹو دی ٹیچنگز آف اسلام کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہے، تو وہ ان کو گو ایڈ دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو لیجسلیشن کر لیں اور ایز اے لا اس کو انیکٹ کر لیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ اس سارے پروسیجر کو فالو کیا گیا ہوگا، اور اسی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو دیکھا ہوگا، اور اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے دیکھنے کے بعد بھی اس میں کوئی لوپ ہولز رہ گئے ہیں جو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیے گئے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اس کو ہم دوبارہ ریویو کر لیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں، اور یہ ہم کانسٹیٹیوشن کے انڈر اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں، تو ہم نے اس کو انشاءاللہ تمام جو لاز ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز آف دی اسلام ہی لے کے جانا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی چیز ریپگننٹ ٹو دی ٹیچنگز آف دی اسلام ہے تو اس کو دوبارہ ریویو کر لینے میں کوئی ایسی بڑی کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کو کوئی بہت بڑا ایسا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے۔ ہاں اگر اس قباحت کو دور نہیں کیا جاتا، اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو پھر اس کے اوپر ہم ایجیٹیٹ کریں گے جی۔ جو گزشتہ الیکشن رہا ہے اس کے اندر جو کچھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ پہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اس ساری جو ہے دھاندلی کے اندر ملوث رہی ہیں، کہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، کہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور آئندہ جو انتخابات ہو رہے ہیں جو مختلف حلقوں میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امید کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے یا پہلے کی طرح کے معاملات ہوں گے؟ سر ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس وقت ایک پارٹی کی بڑی اہم پوسٹ پہ ہوں، لیکن میری پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ساتھ میری پارٹی کے جو کارکنان ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے لیے ورک کرتے ہیں، ان سب کے لیے ان کی طرف بھی میری ایک ڈیوٹی ہے
میں گراؤنڈ ریالٹی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سر ہمیں ان ایشوز سے زیادہ ہمیں جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، ہماری جو پی پیز کی باڈیز کے، ہماری ڈسٹرکٹ باڈیز کے، ہمارے یو سی لیولز پہ ہمارے جو نئی باڈیز کام کر رہی ہیں اور ہماری پرانی باڈیز کام کر رہی ہیں، ہمیں ان اختلافات کو دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب سر ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو پھر ہم باہر والے معاملات کو دیکھیں گے. پہلے ہم نے یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں اور اس کے اوپر ہم آئی ایم ورکنگ ویری کینلی اینڈ ٹائرلیسلی. میں تمام اپنے جو میرے انڈر پنجاب کے اضلاع آتے ہیں ان میں اپنی لیڈرشپ کے انڈر انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان سارے ڈفرینسز کو دور کرنے کی. کیونکہ سر دیکھیں، اگر میں ٹی ایل پی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اور میں پرانی باڈی میں سے ہوں، آپ ٹی ایل پی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نئی باڈی میں سے ہیں، تو ہماری منزل تو ایک ہے، ہمارا مقصد تو ایک ہے، مقصد ہے دین کو تخت پہ لے کے آنا. تو اس میں ایگو پرابلم سر کہیں پہ بھی نہیں آنی چاہیے. اگر ایگو پرابلم آتی رہے گی، آپ نئی باڈی والے کہیں گے کہ ہم نے عثمان کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا مقصد دین کو تخت پہ لے کے آنا نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ ہے. تو ان ساری چیزوں کو سر ہم ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے اس انٹرویو کے اندر آج آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہم اگر اس مشن میں کامیاب ہو گئے، اپنے ڈفرینسز کو ایلیمینیٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، جو کہ بطور نائب ناظم اعلیٰ پنجاب میری ڈیوٹی بھی ہے کہ اس کو میں ختم کروں. اور اب اگر میں اس کو ختم نہیں کروا سکوں گا تو میں اس کے اوپر ڈسپلن کی جو خلاف ورزی کرے گا، سخت ترین ایکشن میں اس کے اوپر لوں گا. میں نائب ناظم اعلیٰ پنجاب رہوں یا نہ رہوں، کیونکہ میں نے بابا جی خادم حسین رضوی کے مزار کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے قائد محترم سے حلف لیا ہے، اور حلف میں نے پارٹی سے وفاداری کا حلف لیا ہے، کسی بندے سے وفاداری کا حلف نہیں لیا. تو ان ڈفرینسز کو سر ہم ختم کریں گے. اگر ہم ان ڈفرینسز کو ختم کر لیں تو سر ہم پورے پاکستان میں بڑے سرپرائزنگ سارٹ آف ریزلٹس جو ہیں وہ ہم جنریٹ کریں گے، اور پاکستان کی تمام لیجسلیٹو کانسٹیٹیوٹیو اسمبلیز میں آپ کو ہماری ریپریزنٹیشن نظر آئے گی. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر ہم یہ ڈفرینسز اپنے ان سائڈ ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے تو سر ہم خام خیالی میں پھر رہے ہیں، اور ہمیں پھر جو ہے کسی اور طرف توجہ دینی چاہیے. جی، جو کچھ عرصہ پہلے بھی شاید آپ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پابندی ہے اس کے اوپر کچھ قانونی چارہ جوئی ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اس کرائسس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. تو اس بارے کیا پیش رفت ہے اور کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ سر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اب ہمیں کوریج مل رہی ہے، جتنی ڈیو کوریج ہے اتنی نہیں مل رہی، لیکن مناسب کوریج مل رہی ہے. بات ہے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا کے اوپر ہماری کچھ ریٹ پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، ہم ہائی کورٹس کے سامنے ان کو پرسو کریں گے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ معاملہ عدالتیں پاکستان میں جیسے عدالتیں کام کرتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں پہ پریورٹی ان کو دی جاتی ہے جو پریشر بلڈ کر لیتے ہیں. تو ایز اے پارٹی ہم اس کو ریپرزینٹ کریں گے کورٹس میں، اور ہم ایک کوشش کریں گے سر. اور اگر کورٹس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن وی ریزرو دا سیم رائٹ ٹو پریکٹس بفور دا سوشل میڈیا، ہمارے بھی اتنے رائٹس ہیں. تو وی آر دی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی اور تھرڈ بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دی کنٹری. تو ہمارا یہ رائٹ ہے، اور اگر اس کو ایکنالج کیا جائے گا تو بڑی اچھی بات ہے. ورنہ سر ہم پھر کوئی سخت اقدامات اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا حق لینا ہے سر. ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے خدمت کرنی ہے، ہم نے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے. ان اینی کیس واٹس ایور جو مرضی معاملات ہوں، ہم نے اس کو دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے سخت اقدامات بھی کرنے پڑے تو سر انشاءاللہ ہم کریں گے. جی، قادیانی جو ہے آج کل ان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ کیونکہ پاکستان کے قانون کو بھی نہیں مانتے، وہ تسلیم نہیں کرتے، اور کسی بھی ملک میں جو اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا اس کی کوئی سزا ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی لازمی بات ہے اس کی سزا موجود ہے، لیکن ان کو سزا نہیں دی جاتی. تو اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ آج کل ان کی ایکٹیویٹی مطلب کہ پچھلی حکومت جب سے گئی ہے، یہ حکومت آئی ہے تو پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. حالانکہ پچھلی حکومت میں بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن اب ان کی ایکٹیویٹی بڑھ چکی ہیں، وہ ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر میرے علاقے میں میری کانسٹیچوئنسی حافظ آباد میں پچھلے دنوں کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹیز رپورٹ ہوئی تھی. I along with my body of the PP70 I went and I met DPO حافظ آباد. وہاں پہ میں نے اپلیکیشن موو کی، اور اس اپلیکیشن کے اوپر بڑا ریپڈلی ایکشن لیا گیا، اور اس ساری جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی ان کو ختم کروا دیا گیا. اب سر بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے کارکنوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ڈیو کورس آف لاء کو اڈاپٹ کرنا ہے. ڈیو کورس آف لاء کا مطلب ہے کہ قانون کے اندر ان کو سزا دلوانے کا طریقہ کار موجود ہے.
وہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہیں پہ ایسا نظر آئے تو ہم ڈائریکٹلی 100 بندہ 200 بندہ لے کے تانے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. ڈی پی او بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد آر پی او بیٹھے ہوئے ہیں, آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, آپ ڈسٹرکٹ کی لیڈرشپ ہے, ڈویژن کی لیڈرشپ ہے, آپ ان کے نالج میں لے کے آئیں, آپ ہائی اپس کے نالج میں لے کے آئیں, تو انڈر دی لا کہیں پہ بھی وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, اور اگر وہ کرتے ہیں تو ہم اس کو فوری طور پہ ختم کروا سکتے ہیں اور اس کو بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دے سکتے ہیں. لیکن سر اگر ہم تھانوں پہ دھاوے بول دیں گے, ہم جا کے وہاں پہ لڑائیاں کریں گے, تو پھر وہ 295 سی ان این ادر سینس ہمارے اگینسٹ بھی یوز ہو سکتا ہے سر. ٹھیک ہے, تو ہم نے سر بڑا وائزلی اس کو ہم نے کیونکہ سر دیکھیں ہم نے وائزلی پلے کر کے اچھے طریقے سے ہم نے اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز آف دی اسلام ہم نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کروا لیا. اب وہ ان اینی کیس دے آر نان مسلمس, ٹھیک ہے, دے آر مینارٹی, وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں وہ نان مسلم ہیں. اب آگے سر اگر وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں قانونی راستہ اپناتے ہوئے ان کا راستہ روکنا چاہیے, اور اس راستے کو ہم روک رہے ہیں اور روکیں گے, اور تا دم مرگ انشاءاللہ روکتے رہیں گے. قادیانی آئین پاکستان کی روح سے نان مسلم ہیں اور وہ نان مسلم رہیں گے انشاءاللہ. جب تک پاکستان رہے گا, جب تک یہ دنیا رہے گی, وہ نان مسلم ہی رہیں گے. لیکن سر ہم نے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ایشو پہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. قانون ہماری مدد کرے گا, اور اگر قانون ہماری مدد نہیں کرے گا تو پھر ہم قانون کو مدد کرنا سکھا دیں گے. وہ پاور ہم رکھتے ہیں, قانون کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پاور ہے. لیکن سر وہ پاور ہم نے ایٹ دی فرسٹ انسٹنس یوز نہیں کرنی. ایٹ دی فرسٹ انسٹنس ہم نے ڈیو کورس آف لا کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور ہم نے آؤٹ میسیج کو آؤٹ دیر ہم نے ایک میسیج اسپریڈ کرنا ہے کہ وی آر دی لا ابائڈنگ سٹیزن ایز دے آر, اینڈ وی آر ایز مچ پاکستانی ایز دے آر. ہم نے سر ایک ڈیو کورس آف لا کے انڈر چلنا ہے, اور انشاءاللہ ان کی تمام ایکٹیویٹیز یہ ختم ہو جائیں گی. یہ جب بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے, ٹینیور آتا ہے, کہیں پہ بھی تھوڑا سا ان کو لوپ ہول ملتا ہے تو وہ اپنی سرنگوں میں سے باہر نکل آتے ہیں اور رینگنا شروع کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی جانے والی ہے, یہ معاملات جانے والے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنی لمٹ میں واپس آ جائیں گے. اور ابھی ہیں بھی ہیں, کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے سر. گلی گلی محلہ محلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے شعر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, کہیں پہ بھی ان کو باہر ایسے نہیں نکلنے دیں گے جی انشاءاللہ. حالیہ بیانیہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا گیا ہے, اور اس دوران جو کچھ کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے ٹیلی تھون کے ذریعے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے 500 کروڑ اکٹھا کیا گیا ہے اور ابھی پھر اس سے زیادہ کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہ ان تک پہنچ بھی رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے؟ سر بیانیہ ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم سوچ کا, ایک جو لانگ ٹرم آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, اس کو آپ کہتے ہیں بیانیہ. ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ 4 دن بعد بدل جاتی ہے. 4 مہینے اپنے جلسوں میں پلے کارڈز انہوں نے اٹھوائے رکھے. جنرل باجوہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں, ان کو ان کے خلاف کیا ابیوزو لینگویج یوز ہوتی رہی. 4 مہینے فوج کے خلاف یہ کیمپین کرتے رہے, ملائن کرتے رہے پاکستان آرمی کو. کس منہ سے پرسوں رات کو یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن دے دی جائے؟ کس طرح یہ جناب یہ ساری تو سر ان کا بیانیہ کوئی نہیں ہے. دوسرا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں جو انہوں نے ابھی فنڈ ریزنگ کی ہے, وہ فنڈ ریزنگ سر وہ پلیج کیا ہے, لوگوں نے پرومس کیا ہے ہم دیں گے. وہ بتایا جائے نا کہ وہ کتنے پیسے اس میں سے آئے ہیں, کتنے پیسے سیلاب زدگان تک گئے ہیں, کتنی امداد کی ہے. تو سر گراؤنڈ ریالٹی زیرو ہے, یہ سب ڈرامہ ہے, اور اس ڈرامے کو بڑا اچھے طریقے سے وہ چلانا جانتے ہیں کیونکہ ڈرامے باز وہ ہیں سر. تو یہ سارے سر وہی معاملات ہیں. الحمدللہ گراؤنڈ کے اوپر سر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو تحریک لبیک پاکستان نے سر کام کیا, اور اس کو اس قوم نے, افواج پاکستان نے اور ہر طبقے نے اس کو ایکنالج کیا. الحمدللہ سر اربوں روپے کی امداد بھیجی ہے, اور اس کے کیش بھیجا ہے, ٹینٹ سٹیز لگی ہیں, اس کے بعد فوڈ وہاں پہ سپلائز کی ہیں, میڈیکل سپلائز کی ہیں, میڈیکل کیمپ سیٹ اپ کیے ہیں, اور ابھی تک یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی میں یہ سب کچھ انشاءاللہ جاری رہے گا سر انشاءاللہ جی. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ 50 سے زائد جلسے کر چکے ہیں, اور آپ بھی ان سب چیزوں سے واقف ہیں کہ ایک جلسے پر اندازہ جو بتایا جا رہا ہے 7 کروڑ تک کا خرچ ہے. لانگ مارچ کے اوپر بھی 40 کروڑ تک کا بتایا جا رہا ہے. تو کل ملا کے یہ 390 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ترسیل کہاں سے ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ اپنے جلسوں کے لیے اگر کر سکتے ہیں تو گراؤنڈ پہ اتر کر سیلاب زدگان کے لیے یا عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ کیوں نہیں کرتے, اور یہ پیسہ اس کا حساب بھی لیا جاتا ہے یا ان کو چھٹی ہے؟
سر ابھی تک تو جھوٹی تھی، لیکن اب انشاءاللہ بڑا کڑا احتساب اور حساب ہوگا. اور یہ پیسہ سر آپ کو یہ ابھی جو ان کو لانگ مارچ کے لیے چاہیے، جلسوں کے لیے چاہیے، جو لوگ پلیج کرتے ہیں اس میں سے کچھ بیچتے بھی ہوں گے، تو وہ سیلاب زدگان والے پیسے ہی سارے ہی اپنے جلسوں پہ لگا رہے ہیں سر. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو ڈکلیئر کر دیں. اور اگر کوئی سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے کوئی ایک ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف نے کہیں پہ بھی کی ہے، سندھ میں کی ہے یا جنوبی پنجاب میں کی ہے یا خیبر پختونخوا میں کی ہے، تو سر ہمیں وہ دکھا دیں. کوئی ایک کیمپ ان کا لگا ہوا دکھا دیں، کوئی چیز دکھا دیں. یہ سر سب سارا ڈرامہ ہے، اور یہ اپنے سپورٹرز کو وہاں پہ گمراہ کر کے ان سے پیسہ لے کے اور یہ سارا ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے لیے یوز کر رہا ہے سر. سیلابی تباہ کاریاں بھی اپنے مطلب کہ عروج پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مہنگائی کا نہ تھمنے والا طوفان بھی وہ بھی جاری ہے. اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اس سارے معاملات کو سنبھال لے گی، یا یہ ان کی بس کے بات نہیں ہے، اب اقتدار ان کے گلے پڑ چکا ہے؟ سر اقتدار ان کے گلے پڑ چکا ہے. جو پچھلا حکمران تھا عمران خان، جس کی بھی ہم ذکر کر رہے تھے، اس نے بھی جو وہ کر سکتا تھا بیڑا غرق اس نے کیا، اور انہوں نے آ کے بھی بیڑا غرق کیا. یہ سر اس کا حل ہمارے مرحوم قائد محترم بتا گئے ہیں. جب تک اس ملک میں سود کا نظام چلتا رہے گا یہ ساری مشکلات رہیں گی، اور جب اسلامی نظام آ جائے گا سر یہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی. آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، لوگ صدقات دیں گے، لوگ زکوٰۃ دیں گے، لوگ فطرانے دیں گے، سب کچھ دیں گے. ابھی یہ سیلاب آیا آپ کے سامنے، اربوں روپے لوگوں نے نہیں دے دیے ٹی ایل پی کو، غریب کارکن ہیں انہوں نے اپنے مہینے کی تنخواہیں دے دی ہیں. تو سر جب حکمران نیک ہوں گے تو لوگ اپنا سب کچھ نکال کے دیں گے اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. سر ان کے سر یہ اقتدار گلے پڑ چکا ہے، اور ان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ اس وقت آل ٹائم جو ہے لو ہے سر. اور انشاءاللہ ہم سر اپنا پورا وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اندرونی اختلافات ختم کر کے اچھے کینڈیڈیٹس پلیس کر کے انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے، اور کانسٹیٹیوٹیو اسمبلیز میں ہماری ریپریزنٹیشن اس دفعہ آئے گی جی انشاءاللہ. فرانس کے معاملے پر جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے اب تک، حالانکہ سارے معاملات ہر ایک کے علم ہیں، اور جو تحریک لبیک پاکستان کے متعلق، قائدین کے متعلق، خاص کر بابا جی علیہ الرحمہ کے متعلق غلیظ قسم کی زبان ویریفائڈ اکاؤنٹوں سے جو ہے وہ استعمال کی گئی، ایسی چیزیں لکھی گئیں، اور پھر کئی لوگ جو خود کو صحافی کہتے ہیں ان کا اس کے اوپر ایک خاص ریئیکشن رہا، اس کو وائرل کرنے میں ایک ان کا خاص کردار رہا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ سب کچھ ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹٹ فار ٹیٹ اس وقت چل رہا ہے سر، اور یہ بڑا اس کو فیس کر رہے ہیں. جو پابندیاں عمران خان نے تحریک لبیک پاکستان پہ لگائی وہ اس وقت خود فیس کر رہا ہے. ہمیں لائیو نہیں آنے دینا، خود اس پہ لائیو آنے پہ پابندی ہے. سوشل میڈیا پہ ہماری ریسٹرکشن کی، اس دن اس کی یوٹیوب پہ خطاب پہ پابندی لگ گئی. جو اس نے کیا، اس نے ہمارے پہ دہشت گردی کے مقدمات کیے، آج خود دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہا ہے، عدالتوں میں صبح 8 بجے پیش ہوتا ہے. تو سر جو اس نے ہمارے ساتھ کیا مکافات عمل ہے سر، انشاءاللہ ہر چیز اس کے اوپر آئے گی. اور اس ظلم کا یہ بابا جی کہہ کے گئے تھے کہ تانوں بھی برداشت، تانوں بھی یہ ویکھنا پوے گا، تہاڈی نسلاں نوں بھی یہ ویکھنا پوے گا جو تسی ساڈے نال کیتا ہے. تو وہ سر یہ دیکھ رہا ہے، پوری دنیا اس کو آبزرو کرے، بابا جی کا وہ خطاب سنیں اور دیکھیں ہر چیز کو سر یہ فیس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سر جو ہے ان کے معاملات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. یہ جب بندے میں غرور، تکبر، انا آ جائے اور وہ ملکی اداروں کے خلاف کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دے، اور وہ یہ کہہ دے کہ میرے ایک اشارے پہ یہ ملک سری لنکا بن جائے گا، تو عمران خان صاحب کو میں میسیج دیتا ہوں، یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. وہ جس آپ کے ایک اشارے پہ اس ملک نے سری لنکا بننا ہے، آپ وہ ایک اشارہ کر کے اپنا شوق پورا کریں. ہم بھی دیکھیں کہ کیا یہ پاکستان رہے گا کہ یہ سری لنکا بنے گا. تحریک لبیک پاکستان اس جیسے جو یہودیوں کے اعلیٰ کار ہیں اور جو اس طرح جو انگریزوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں ایک جماعت موجود ہے. عمران خان صاحب کو میرا چیلنج ہے، آپ اشارہ کریں، آپ سری لنکا بنانے کی کوشش کر کے دکھائیں. ہم نے آپ کو انسان نہ بنا کے دکھا دیا تو آپ کہیے گا کہ ہم بابا جی خادم حسین رضوی کے شعر نہیں ہیں. جی ملک کی جو ہے وہ موجودہ صورتحال اس کو کیا سمجھتے ہیں، کس طرف جا رہی ہے؟ سر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. الیکشن آپ کے میرے پولیٹیکل ایکومن کے اکارڈنگلی پہلے 3 مہینے میں 2023 کے الیکشن ہو جائیں گے. یہی گورنمنٹ جو ہے یہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرے گی. جیسی بھی گورنمنٹ ہے، جیسے بھی آئے ہیں، چور ہے، ڈاکو ہیں، واٹس ایور، لوگوں نے ان کو ریپریزنٹیشن دی تھی، وہ اسمبلیز میں آئے، اس وقت وہ گورنمنٹ میں ہیں. تو اگر ہم سر ان کو گورنمنٹ ہی نہ مانیں پھر تو ہم باغی ہو گئے. جیسے بھی ہیں وہ گورنمنٹ تو ہیں، تو اگر وہ گورنمنٹ میں ہے تو ان کا رائٹ ہے ایک ڈیو پروسیس کے انڈر آرمی چیف اپوائنٹ کرنا.
آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا سر، اور اس کے بعد ملک میں الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ جی. جو پی ڈی ایم ہے، مکس چار پارٹی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے اور یہ آگے جا کے کیا صورت اختیار کر سکتی ہے؟ پی ڈی ایم کا مستقبل سر یہ ہے کہ 13 جماعتوں نے کراچی کے ضمنی الیکشن میں مل کے 13,000 ووٹ لیے، اور تحریک لبیک کے ایک شیر نے خالی تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے 10,300 ووٹ لیے. تو پی ڈی ایم کا سر آپ جو ہے مستقبل اس کارکردگی سے اندازہ لگا لیں. ویری شارٹ آنسر سر. کارکنان کے لیے کوئی اہم میسج سوشل میڈیا کے حوالے سے، گراؤنڈ ورک کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے؟ سر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ میسج، پہلے بھی میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یا دوسرے سوال کے جواب میں دیا ہے. ہمیں سر اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی پرسنل ایگوز کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں ایک پارٹی ڈسپلن کو فالو کرنا ہوگا، ہمیں مشن کو سپورٹ کرنا ہوگا، ہمیں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے مقصد کو سپورٹ کرنا ہوگا، ہمیں مرکز کو سپورٹ کرنا ہوگا. ہر ایک کارکن مل کے اپنی انفرادی حیثیت میں قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر وہ آپس میں اختلافات رکھیں گے تو اس طاقت میں کمی آئے گی، اس پولیٹیکل جو پاور ہے اس میں کمی آئے گی. اس سارے اختلافات کو ختم کرنا ہے. یہ الیکشن کا دور ہے، ہمیں آپس میں اگر ہم اختلافات رکھیں گے تو ہم پرابلمس میں رہ جائیں گے. ان اختلافات کو ختم کر کے ہمیں دین کو تخت پہ لانے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو کے، ایک جان ہو کے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے پازیٹیو ریزلٹس لے کے آنے ہیں. میں ہوں، میرے بھی کہیں پہ اختلافات ہوں گے تو میں اپنے اوپر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب لاگو کروں گا کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اور پولائٹلی اور بڑے ڈیسنٹ مینر ہم نے ان ساری چیزوں کو لے کے ہم نے جناب اس جماعت کو آگے لے کے جانا ہے. ہمیں قائد محترم نے اگر چنا ہے، ہم کا اس مقصد کے لیے چنے گئے ہیں، تو ہم قائد محترم کی جو ہے ان کی سپورٹ کے لیے چنے گئے ہیں. ہم ان کی یہ نہیں کہ ہم ان کی طاقت میں کمی کرنے کے لیے نہیں خدا نخواستہ چنے گئے. تو انشاءاللہ تمام کارکنوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی پرسنل ایگوز کو چھوڑ کے، ذاتی پسند ناپسند کو ایک دفعہ چھوڑ کے، الیکشن کا دور ہے، پارٹی کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹس آئیں گے. جب یہ پارٹی تخت پہ آئے گی تب ہی پرابلم سالو ہونے ہیں، اور یہ پارٹی نے تخت پہ تب آنا ہے جب ہمارے پولیٹیکل ورکرز کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. دین نے تخت پہ ایسے ہی آنا ہے سر. جب ہمارے اپنے اختلافات ہوں گے تو پھر ہم ویسے رزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. تو آج کے لیے بس یہ واحد میرا پیغام ہے کہ اپنے اختلافات ختم کریں اور شائستگی کا دامن نہ چھوڑیں، اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں. کوئی ایک بندہ، اگر میں ٹی ایل پی کا ایک کارکن ہوں اور میں ٹویٹر پہ کوئی ایک غلط بات کر دوں یا فیس بک پہ کر دوں یا واٹس ایپ پہ کہیں پہ کر دوں، تو وہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عثمان نے بات کی، وہ کہیں گے وہ دیکھو ٹی ایل پی والے نے کیا بات کی ہے. تو وہ ایک پوری پارٹی کا امیج اس میں جو ہے نا وہ ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اس چیز کو بھی ایکنالج کریں. جس چیز کا آپ کے اوپر نالج ہے اس چیز کے اوپر آپ لوگوں سے بحث کریں، تمیز کے دائرہ کار میں رہ کے بحث کریں. جس کا نالج نہیں ہے اس کو آپ اگنور کر دیں، اور کوئی بدتمیزی کرے تو اس کو چھوڑ دیں. میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے میں آگے پیار سے جواب دے رہتا ہوں. تو تھوڑی سی شرم ان کو خود آ جاتی ہے، نہیں آتی تو کوئی اور دلا دیتا ہے. تو اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے چلنا ہے. ہم ہر ایک بندہ پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے سر، اور ہم ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایز اگر میں استاد ہوں اور میرے شاگرد بازار میں گئے ہوئے ہیں یا کورٹس میں پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ عثمان خضر مانگڑ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم ہر جگہ پہ قائد محترم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اگر اب آپ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ریپریزنٹ کس مینر میں کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، تو انشاءاللہ اچھے انداز میں کرنا ہے. اور اس دفعہ ہم نے اختلافات ختم کر کے انشاءاللہ سر انشاءاللہ پوری کوشش ہے، دن رات محنت کر رہا ہوں. میرا اپنا بھی حلقہ ہے، لیکن میں اس حلقے کو بھی اس وقت ٹاپ پریورٹی پہ آپ کہیں کہ اس سے ہٹ کے میں پنجاب کے لیے ورک کر رہا ہوں، قائد محترم کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ اچھے نتائج لائیں گے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے اور ہماری محنت کامیاب ہوگی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ جناب لبیک میڈیا سیل کی پوری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر لبیک میڈیا سیل پہ حاضر ہوں گے.